آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پاجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگور، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے۔ کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق و شوق عام ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، مشائخ، شعراء، ادباء، عام کالجوں کے نوجوان وہ دیوانہ وار آ رہے ہیں، اور ان کو روکا جاتا ہے کہ اتنی جلدی مت آؤ۔ کہتے ہیں حضرت ہمارا دل نہیں لگتا، ہم آئیں گے، ہم کھانا ایک وقت کھائیں گے مگر اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے، ہمیں یہاں آ کے بہت کچھ ملتا ہے۔ مستورات تڑپ رہی ہیں کہ ہماری فیملیز کے قیام کی جگہ بنوائی ہے، ہم لوگ کہیں بھی آ کر پڑ جائیں گے مگر ہم کو محروم مت کیجیے، ہم اپنے محرموں کے ساتھ آئیں گے۔ یاد رکھیں مگر آپ کے یہاں سے کوئی نہیں آتا، آپ بالکل بے نیاز ہیں، آپ کے اندر اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے کہیں جائیں، ہم بھی کہیں جا کر اپنے آپ کو حوالے کریں۔ دور بیٹھے ہوئے تعلقات رکھتے ہیں، اسی لیے 10 سال سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے، وہیں کے نظر آتے ہیں جہاں 10 سال پہلے تھے۔ اگر وہ واقعی محتاج اپنے کو سمجھتے، طلب کے ساتھ بار بار آتے، اب تک ولایت کے مقام تک شاید پہنچ چکے ہو۔ اس احساس کی وجہ سے میں آیا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ میرا بھائی تھا یہاں کو جھنجھوڑنے والا، اللہ کو پیارا ہو گیا، میں ہی جا کر اتنی ٹوٹی پھوٹی آواز لگاؤں۔ میں اپنے گھر کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا منظور نعمانی کے پوتے ہو، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا حکیم محمد احسن کے پوتے ہو، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا عبد المومن کے بیٹے ہو، یہ بات میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں مولانا منظور نعمانی کا بیٹا ہوں۔ کیا اوقات ہے ہماری؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ خیانت مت کرنا، اگر فاطمہ چوری کرے گی تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کر دیا۔ کہاں مولانا منظور نعمانی اور کہاں مولانا حکیم محمد احسن، کہاں مولانا عبد المومن؟ حضرت نوح جو 950 سال تک ایسی پیغمبرانہ محنت کرتے رہے، ان کا بیٹا جہنمی۔
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار لیا تو اللہ نے بری طرح ڈانٹا نوح علیہ السلام کو کہ تم نے ایک ایسے شخص کو کیسے پکارا؟ تمہارا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اسے بخش دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کیا، نبی کی بیوی۔ اس سے کوئی مقصد نہیں کہ میرا باپ کون تھا، میرا بھائی کون ہے، بالکل نہیں۔ نفسی نفسی کا مسئلہ ہوگا، ہر ایک کو جانچا جائے گا۔ کتنا توکل ہے تمہارے اندر، کتنا تقوی لے کر آئے ہو، کتنا ذکر کر کے آئے ہو، کتنے آنسو بہا کر آئے ہو، کتنے غریبوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں کی خدمت کر کے آئے ہو، کتنوں کی دعائیں لے کر آئے ہو، کتنے طواف اور عمرے کر کے آئے ہو، کتنا تم نے کفر کی طاقتوں کو للکارا ہے، تم نے کتنی امت کو اس غلامی کی زنجیروں سے رہا کرانے کی کوشش کی ہے، تم نے کتنی حق کی گواہی دی ہے، تم نے ڈنکے کی چوٹ پر بے باکی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے ملک کو بدامنی اور ناانصافی کے راستے سے نکالنے کی کتنی جرأت مندانہ کوششیں کی ہیں، تم نے باطل سے کتنے سمجھوتے کیے ہیں، تم نے کتنی بے نامحرم لڑکیوں اور عورتوں پر نظر ڈالی ہے، تم نے کتنا موبائل کا غلط استعمال کیا ہے، تم نے انٹرنیٹ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے، تم نے لیپ ٹاپ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے۔ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ، بہت سنجیدہ۔ چند سال کی یہ زندگی کے بعد انتہائی کٹھن مراحل آنے والے ہیں میرے آپ کے سامنے۔ بہت کم لوگ بچ پائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے، اللہ بچائے۔ رمضان کا مہینہ ایک دم پوری زندگی کی فکر کو، رخ کو بدل دینے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ چلو ایک مہینے کا ان کا نظام الاوقات بدل دو، ان کے جسم کو کم سے کم روح غذا پہنچے اور ان کی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا پہنچے، اس کا انتظام اللہ نے رمضان میں کر دیا۔ لیکن ہمارے رمضان بھی کھانے پینے میں گزر جاتے اور سونے میں گزر جاتے، رات کو گپ کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے میں کوئی لمبی بات بالکل نہیں کروں گا، صرف آج کی اس نشست میں جو میرے اچانک آنے پر ہوئی ہے، آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ سب کے گھر آتا، آپ سب کے دروازے پر دستک دے کر فقیر کی طرح باہر کھڑا رہتا اور آپ سے کہتا کہ اللہ کے واسطے موت کی تیاری کر لو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا، خدا کے واسطے ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ یہ چین، سکون، اطمینان کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہوں، اللہ کے رسول میرے نفاق کی اصلاح کر دیجئے۔ ابوبکر صدیق محسوس کر رہے ہیں کہ میرا اندر نفاق ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم سچے پکے مومن ہیں۔ غفلت کی کوئی انتہا ہے؟ میری تلخ گفتگو آج آپ کو یقیناً بری لگ رہی ہوگی، جو میرا عام لہجہ ہے بھی نہیں۔ میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن آج میں اپنے لہجے کو بدلنے پر قادر نہیں ہوں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نمائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، بزرگوں کے یہاں آپ نظر نہیں آتے، جن مشائخ کے یہاں جاؤ گجرات کے لوگ سب سے زیادہ نظر آئیں گے، دنیا کے کسی خطے میں ہو، حیدرآباد کے لوگ نظر آئیں گے، پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے تو یو پی کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کون سا تکبر ہے؟ کس چیز نے آپ کو اپنے